ساری دنیا میں انسان اپنے گھروں میں، دفتروں میں، حجروں میں محصور ہو گیا ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی نے جواب دیا ہے، اور عقل بھی شکست سے دوچار ہے، اور 4 مہینے گزر گئے، اب تک کوئی دوائی ایجاد بھی نہیں ہوئی، سوائے آپس میں سماجی فاصلے کے علاوہ نہ WHO کے ساتھ کوئی اور نصیحت ہے، نہ سائنسدانوں کے ساتھ کوئی راستہ ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب عقل کام چھوڑ جاتی ہے، لیبارٹریاں اور ٹیکنالوجی ناکام ہو جاتی ہے، تو رحمت کا ایک ہی دروازہ کھلا ہے، وہ رب کریم کا دروازہ ہے۔ تو میں اپنی قوم سے یہی اپیل کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھایا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ مصیبت کے اس لمحے میں ہم ساری انسانیت کی رہنمائی کریں، اور ساری انسانیت اس وقت حیران ہے کہ وہ کہاں جائیں، کس دروازے پر دستک دے۔ تو ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ 8.25 ارب انسانوں کو اب لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دے، اور ان کو یہی بات بتا دے کہ ہماری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ آج بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد WHO نے جو طریقے سامنے لائے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ طہارت کا، پانی استعمال کرنے کا، ہاتھ دھونے کا، اور لوگوں کے سامنے چھینک نہ کرنے کا، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں بتائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تک کوئی بات WHO نہ کہہ دے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کہ یہ واقعی کوئی فارمولہ ہے۔ لیکن میں آپ سب سے یہی اپیل کروں گا جو پاکستان میں ہے یا غیر مسلم دنیا میں ہے، ہمارے کروڑوں مسلمان باہر غیر مسلم دنیا میں آباد ہے، ان سب کا یہ فرض ہے کہ اس لمحہ موجود میں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لے، اور رمضان کی اس مہینے میں ہم پورا مہینہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کرے۔ یہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ایک امتی کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم 24 تاریخ جو پہلا روزہ ہے اور پہلا جمعہ ہے، تو ہم 24 تاریخ کو جمعے کے دن صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک 2 گھنٹے ہماری مرکزی قیادت، ہماری صوبائی قیادت، ہماری ضلعی قیادت یہ بذات خود مساجد میں جا کر اللہ کے گھروں کی صفائی کرے گی، تاکہ ہم اللہ کو خوش کریں۔ ان کی صفائی میں کسی پیسے اور روپے کے بل پر کوئی مزدور لا کر کام نہیں کریں گے، خود جا کر ہمارے کارکن وہاں جھاڑو بھی دیں گے، اسپرے بھی کریں گے، اور پوری طرح صفائی کا اہتمام کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی دروس کو، قرآن کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں گے، آن لائن بھی، اور اپنے گھروں میں والدین خود اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ پورا مہینہ یہ قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اگر دنیا نجات چاہتی ہے، ترقی چاہتی ہے، تو یہی ایک کتاب ہے، کتاب انقلاب قرآن کی صورت میں، جس میں عدل اور انصاف بھی ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
جو سوشل جسٹس ہے جس کی آج ہر انسان کو ضرورت ہے وہ قرآن میں ہے. جو معاشی انصاف ہے آج کچھ لوگوں نے دنیا بھر کی دولت پر قبضہ کیا ہے. تو سرکولیشن آف منی کا فلسفہ اور مالداروں سے لے کر غریبوں کو دینے کا فلسفہ اور حکم یہ قرآن میں ہے. تو اس لیے میں اپنی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں، حکمرانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس مہینے میں لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرے، قرآن کی طرف متوجہ کرے. اس کے ساتھ ہی اس مہینے میں جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے لاکھوں ورکرز اور رضاکار اور خدائی خدمتگار اپنے کمزور، مجبور اور غریب لوگوں کی خدمت کریں گے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان سحری اور افطاری میں محروم اور بھوکا رہے. اس لیے ہم نے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ ہمارا ہر ایک کارکن رمضان کے مہینے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، مال دیا ہے، وہ ایک غریب گھرانے کی کفالت کرے گا. اور ہمارا ہر کارکن ایک غریب گھرانے کی سحری اور افطاری کا انتظام کرے گا. مواخات کا ایک نظام ہوگا تاکہ ہمارا یہ انحصار ورلڈ بینک اور IMF پر ختم ہو جائے. اور یہ جو باہر سے ہم ایک مانگنے والی قوم ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے کو پسند کرتا ہے. تو میں اس لیے اپنی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں اور خاص کر جو کارکنان جماعت اسلامی سے وابستہ ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ رمضان کے پہلے روزے سے ہمارا ہر خاندان جو جماعت سے وابستہ ہے، جو ہمدرد مسلمان ہے، وہ ایک غریب گھرانے کی سحری اور افطاری کا انتظام کرے. بات سمجھ میں آ گئی ڈاکٹر صاحب؟ جی میں صاحب، ہر کارکن ایک غریب گھرانے کا انتظام کرے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خود پیٹ بھر کر سویا اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا. معزز صحافی حضرات، اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور نہیں بھی ہے، اور 3 مہینے حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کوئی لائحہ عمل اور ایکشن پلان حکومت نہیں بنا سکی. دسمبر میں کرونا وائرس شروع ہو گئی ہے اور اب اپریل ہے. اتنا عرصہ گزر گیا لیکن اب بھی وفاقی حکومت اور چاروں ہمارے صوبے ایک پیج پر نہیں ہے. ہر صوبے میں اپنی اپنی پالیسی ہے، اور یہی ہے وجہ ہے کہ عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے حکومت پر. اب عوام خود فیصلے کرتے ہیں. کوئی لاک ڈاؤن کرتا ہے تو بھی اپنا فیصلہ ہے، کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی اپنا فیصلہ ہے. صرف سینٹ کا لاک ڈاؤن ہے اور قومی اسمبلی کا لاک ڈاؤن ہے. 4 مہینے ہو گئے اس حکومت نے ایک ایمرجنسی اجلاس نہیں بلایا. کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہے. حالت جنگ میں تو زیادہ اجلاس اور مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے. جتنے بھی تقاریر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، تمام تقاریر میں انہوں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے اور کیا بھی ہے. جس رات وہ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر گئے کہ میں لاک ڈاؤن کرنا نہیں چاہتا ہوں، تو صبح ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن تھا، KPK میں بھی لاک ڈاؤن تھا. تو اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں فیصلے کہاں ہوتے ہیں. کیبنٹ میں بھی نہیں ہوتے ہیں، کچن کیبنٹ میں بھی نہیں ہوتے ہیں،
تو کہاں فیصلے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ جو ہے اب بھی اس وبا سے لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ حکومت اب بھی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت آپس میں لڑ رہی ہیں، کرونا کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں۔ حکومت شاید کرونا وائرس کو خوش کرنا چاہتی ہے کہ میں آپ سے نہیں لڑ رہا ہوں، میں تو اپنوں سے لڑ رہا ہوں، اپوزیشن سے لڑ رہا ہوں۔ وزراء کے بیانات بھی سارے اپوزیشن لیڈروں کے خلاف ہوتے ہیں، کرونا وائرس کے خلاف نہیں۔ تو حالات کا یہ تقاضا تھا کہ ہماری پوری حکومت اور اپوزیشن مل کر کرونا وائرس کے خلاف، جہالت کے خلاف، غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف لڑتی اور اپنی قوم کو ڈپریشن سے نکالتی، اپنی قوم کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک پیش پر آتی۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہماری قوم اس مصیبت میں بھی ایک پیج پر نہیں آ سکی، اور اس میں بنیادی کردار وفاقی حکومت کا ہے۔ حال یہ ہے کہ اپوزیشن نے پہلا اجلاس کر کے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ جماعت اسلامی نے تو پہلے دن کرونا وائرس کی وبا کے دوران اعلان کیا تھا کہ ہمارے تمام ہاسپٹل، ہمارے تمام ایمبولینس، ہمارے تمام ڈاکٹرز، ہماری تمام صلاحیتیں یہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہر جگہ ہم نے اپنے ہاسپٹل بھی ان کو دیے، اپنے ایمبولینس ان کے حوالے کیے، تیل سمیت۔ لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کی سوئی جو ہے وہ اسی پرانے والے کنٹینر کے سچویشن پہ اب بھی اٹکی ہوئی ہے۔ لیکن میں اپیل کرتا ہوں تمام ذمہ دار قیادت سے کہ ہم سب نے مل کر حالات کو بہتر بنانا ہے، اپنی قوم کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مصیبت سے نکلیں گے۔ آج میں لاہور میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، 7 دنوں سے ہڑتال پر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اب کیا مانگتے ہیں، کیوں ہڑتال پر ہے؟ انہوں نے کہا ہم سیفٹی کٹس چاہتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہو جائے، اس لیے کہ اگر ہم مریضوں کو ڈیل کرتے ہیں ہمیں خود معلوم ہو کہ میں خود بیمار نہیں ہوں۔ لیکن حکومت اپنے ڈاکٹروں کو کٹس تک نہیں دے سکے، اور کٹس تو بعد کی بات ہے۔ 7 دنوں سے ڈاکٹرز بھوک ہڑتال پر ہے، کوئی وزیر تعلیم بھی وہاں نہیں گئی، کوئی وزیر اعلیٰ وہاں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود بھی جو تکبر اور غرور کا گنبد ہے وہ نہیں ٹوٹ گیا، وہ تکبر اور غرور کا سومنات اسی طرح موجود ہے۔ لیکن یہ عاجزی کا وقت ہے، توبہ اور استغفار کا وقت ہے۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ صحافی حضرات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کر اپنی قوم کی خدمت کی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی آپ کی طرف سے